السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، الذی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ ترجمہ: رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں۔ بس جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے، اس کو لازم ہے کہ اس مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا، اور یہ کہ تم روزوں کی تعداد پوری کرو، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں نوازا ہے اس پر اس کی بڑائی بیان کرو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی رمضان المبارک کی سعادتوں اور برکتوں سے نوازا۔ اب ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم اس مہینے کو اس کے تمام تقاضوں کے ساتھ نبھائیں، اسے پورا کریں۔ مرحبا رمضان، خوش آمدید رمضان۔ الحمدللہ رمضان کا استقبال ہو چکا ہوا ہے۔ اس کے بارے میں تھوڑا ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں۔ شعبان کا چاند طلوع ہوتے ہی رمضان کی خوشبو آنے لگتی ہے، دل میں خوشی کے جذبات امڑنے لگتے ہیں، اور ایسا کیوں نہ ہو، ایک معزز مہمان کی آمد ہے جو سب کے لیے رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں کے خزانے لیے آ رہا ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ گزشتہ رمضان میں عبادت کر رہے تھے، مگر آج وہ دنیا میں موجود نہیں، آج وہ مساجد میں نہیں، قبرستانوں میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے، آمین۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو جسمانی یا ذہنی بیماری یا بڑھاپے یا کسی اور عذر کی وجہ سے روزہ رکھنے سے عاجز ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں تندرستی دے۔ پس وہ خوش نصیب جنہیں اس رمضان سے استفادہ کا موقع مل رہا ہے، انہیں چاہیے کہ پوری محبت سے رمضان کو خوش آمدید کہیں، نیکی کے تمام مواقع سے خوب فائدہ اٹھانے کے لیے پورے جوش و خروش سے تیاری شروع کر دیں، اور نیکیوں میں آگے بڑھنے کی پکار پر دل و جان سے لبیک کہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَيُنَادِي مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ اقبل وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اور ایک پکارنے والا پکار کر کہتا ہے، اے نیکیوں کے طالب آگے بڑھ، اے برائیوں کے طالب باز آ جا۔ اس بات کا پختہ عزم کر لیں کہ اس ماہ میں ایمانی اور روحانی ترقی، اخلاقی بہتری اور نیکیوں میں سبقت لے جانا ہے انشاءاللہ، اور اس رمضان کو پچھلے رمضان سے بہتر بنانا ہے۔ کرنے کے کام: ماہ شعبان کے نصف اول میں روزے رکھیں، خصوصاً گزشتہ رمضان کے قضا روزے، لیکن 15 شعبان کے بعد رمضان کی تیاری اور جسم کی قوتوں کو بحال کرنے کے لیے روزے نہ رکھیں۔ یعنی جب شعبان کا مہینہ آتا ہے تو شروع میں اس کے روزے رکھنا سنت ہے۔ کیا کہا جاتا ہے، اگر پچھلے رمضان میں کوئی روزہ رہ گیا ہو تو وہ ان دنوں میں پورا کیا جا سکتا ہے، اس کی قضا دی جا سکتی ہے، لیکن 15 شعبان کے بعد اس لیے منع کیا گیا کیونکہ انسان کو وہ جو باقی 15 دن ہوتے ہیں ان میں انرجی بحال ہو جائے، تاکہ وہ باقی پورا مہینہ روزے رکھ سکے، اس میں اتنی قوت توانائی آ جائے۔ ایسی کتب کا مطالعہ یا ایسے کتب کا مطالعہ کریں
یا لیکچرز سنیں جن کے بعد روزے سے متعلق احکامات تازہ ہو جائیں تاکہ پورے آداب و شرائط کے ساتھ روزہ رکھ سکیں۔ گھر والوں، دوست احباب اور ہمسایوں کے ساتھ رمضان کے بارے میں باہم گفتگو کر کے انہیں ذہنی طور پر رمضان کے لیے تیار کریں۔ رمضان سے متعلق معلومات، کتب، کیسٹس، CDs لوگوں تک پہنچائیں یا انہیں بطور تحفہ دیں۔ گھر کی صفائی اچھی طرح کر لیں، تمام اشیاء کو منظم طریقے سے رکھ لیں، مثلاً کام کے دوران قرآن مجید سننے کے لیے CD اور کیسٹ پلیئر، دعاؤں کی کتب وغیرہ۔ تمام ضروری کام مثلاً ماہانہ راشن، تمام اہل خانہ، ملازمین اور زیر کفالت افراد کے لیے عید کے کپڑے، دوستوں اور رشتہ داروں کے لیے عید کے تحائف وغیرہ کی خریداری کر لیں تاکہ رمضان کی عبادت میں خلل واقع نہ ہو۔ یعنی جو بھی تیاری رمضان کے بارے میں کرنی ہے، عید کے لیے کرنی ہوتی ہے، تو وہ کوشش کی جائے رمضان سے پہلے کر لی جائے تاکہ رمضان میں ہمیں کوئی ایسی اس قسم کی کوئی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے اور ہم آسانی سے روزے رکھ سکیں۔ صدقہ و خیرات کے لیے رقم اور ضروری چیزیں الگ کر لیں اور اس بات کا بھی تعین کر لیں کہ کس کو کتنا اور کیا اور کب دینا ہے۔ روزمرہ کے کاموں کی فہرست بنا لیں۔ اسی طرح عبادات، مثلاً قرآن مجید کی تلاوت، حفظ، نوافل، ذکر، دعا اور صدقہ وغیرہ کے اہداف کا تعین کرنے کے علاوہ ان کے لیے اوقات کی منصوبہ بندی بھی کر لیں۔ سہولت کے لیے دن کے اوقات کو مندرجہ ذیل طریقے پر تقسیم کر لیں۔ مثلاً فجر سے طلوع شمس، یعنی فجر سے جب تک سورج نہیں نکلتا تب تک کیا کرنا ہوگا؟ نماز فجر، تلاوت قرآن مجید، صبح کے اذکار، مطالعہ دینی کتب۔ طلوع شمس سے ظہر، سورج نکلنے کے بعد اور ظہر تک کیا کرنا ہے؟ اشراق اور چاشت کے نوافل، دورہ قرآن سننا یا کروانا، نماز ظہر اور روزمرہ کے کام کاج۔ ظہر سے عصر قیلولہ، یعنی تھوڑی دیر آرام بھی کرنا اور دیگر ضروری کام اور نماز عصر۔ عصر سے مغرب افطاری کی تیاری، شام کے اذکار و دعائیں۔ مغرب سے عشاء افطاری، نماز مغرب، کھانا اور تراویح کی تیاری۔ عشاء، نماز عشاء و تراویح۔ رات ایک حصہ آرام۔ سحری سے قبل نوافل، استغفار اور سحری کی تیاری۔ یاد رکھیں کہ یہ گنتی کے چند دن ہیں، اس لیے زیادہ وقت عبادات اور باعث اجر کاموں پر لگائیں۔ مباح اور ذاتی ضروریات کی تقدوں پر کم وقت لگائیں۔ غیر ضروری مصروفیات ترک کر دیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد جاءکم رمضان شہر مبارک، تحقیق تمہارے پاس رمضان آیا ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں ہمیں سمیٹنے کی توفیق دے، ہمیں عمل کرنے کی اور اسے بہتر سے بہتر بنانے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔